بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ 40 کا سبق نمبر 176 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الملازمۃ بین الحکم العملی و حکم الشارع سے لے کر حجیت دلیل العقلی تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں: حکم عملی یعنی عقل عملی کے حکم اور حکم شارع کے درمیان میں ملازمے کی وضاحت کی جائے گی کہ ملازمہ ہے یا نہیں۔ نمبر 2، مشہور کے نظریے کی وضاحت، یعنی یہاں پہ جب بات آتی ہے حکم عقل عملی اور حکم شارع کے درمیان ملازمے کی، تو یہاں پہ دو قول پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مشہور کا نظریہ ہے کہ ملازمہ موجود ہے حکم عقل عملی اور حکم شارع کے درمیان میں، اور کیا مطلب ہے ملازمے کا، یہ بات بھی آ رہی ہے۔ اور دوسرا نظریہ ہے مشہور کے مقابلے میں جو کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی ملازمہ شلازمہ ان کے اندر نہیں پایا جاتا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الملازمۃ بین الحکم العملی و حکم الشارع، ملازمہ جس کی وضاحت کی گئی کہ ملازمے سے لابدیت عقلی مراد ہے۔ حکم بین الحکم العملی و حکم الشارع، یعنی یہ جو بیان ہوا کہ حکم عقل کی دو قسمیں ہیں۔ حکم عقل ایک مرتبہ حکم نظری ہے، دوسرا حکم عملی ہے۔ عملی یعنی مما ینبغی اور مما لا ینبغی، یہ یعنی سزاوار ہے جس کو انجام دینا اور سزاوار ہے جس کو ترک کرنا، یہ حکم عقل عملی۔ اور حکم شارع کے درمیان کہ آیا عقل نے درک کر دیا کہ اس کو انجام دینا سزاوار ہے، بہتر ہے، مصلحت ہے، حسن پایا جاتا ہے، شارع کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس طرح سے حکم لگائے جس طرح سے عقل حکم کر رہی ہے اسی کے مطابق، یا اگر عقل درک کر رہی اس کے اندر مصلحت ہے، مفسدہ ہے، مضرت ہے، مما لا ینبغی ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے، اس کو انجام نہیں دینا چاہیے، کیا یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ شارع بھی اسی کے مطابق حکم کرے یا ضروری نہیں ہے؟ یہ ہے ملازمہ کا تصور۔ عرفنا، ہم جان کر آئے کہ ان مرجع یعنی ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا کہ ان مرجع الحکم العملی الی الحسن والقبح وانہما امران واقعیان یدرکہم العقل، کہ حکم عملی کی بازگشت ہو رہی ہے حسن و قبح کی جانب، یعنی مما یعنی جب عقل درک کر رہی ہے مصلحت کو، جب عقل درک کر رہی ہے مفسدے کے ہونے کو، تو مطلب یہ ہے کہ مصلحت والا فعل متصف ہے حسن کے ساتھ، اور مضرت و مفسدے والا فعل متصف ہے قبح کے ساتھ، اور یہ دونوں حسن و قبح ایک یعنی دو ایسی چیزیں ہیں جو تصوری نہیں ہیں، وہمی و گمانی نہیں ہیں، بلکہ واقعی ہیں جن کو عقل درک کرتی ہے۔ یعنی ان کی حقیقت عقل درک کرے یا نہ کرے، عقل پہلے تو درک کرتی ہے، یعنی کس کے جعل کرنے یا جعل نہ کرنے سے ان کی حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وقبل الدخول فی الحدیث عن الملازمۃ، ملازمہ بین حکم عملی و حکم شارع کے بارے میں گفتگو میں داخل ہونے سے قبل ینبغی ان نقول کلمۃ عن واقعیت ھذین الامرین، ضروری ہے، بہتر ہے، سزاوار ہے کہ ہم کچھ گفتگو کریں، کلمتاً یعنی تھوڑی سی کچھ گفتگو کریں ان دو چیزوں کی واقعیت کے بارے میں، یعنی حسن و قبح کی واقعیت کے بارے میں۔ فَإِنَّ جملة من الباحثین فسر الحسن والقبح بوصفہما حکمین عقلائیین، کہ بعض باحثین، بعض بحث کرنے والوں نے حسن و قبح کی تفسیر اس لحاظ سے کی ہے کہ یہ دونوں حکم عقلائی ہیں۔ وہ تھا حکم عقلی، غور فرمائے گا طلاب کرام، ایک حکم عقلی ہے
یعنی عقل مستقلاً بدون ضمیمے مقدمے شرعی و غیر شرعی عقل در کرتی ہے حسن و قبح کو. حکم عقلائی اس کے مقابلے میں ہے، عقلی کے مقابلے میں حکم عقلائی ہے، یعنی اے مجعولین من قبل العقلاء، یعنی ان حسن و قبح کو جعل کیا ہے عقلاء نے. اچھا کیوں کیا ہے؟ طبعا لما یدرکون من مصالح و مفاسد للنوع البشری، چونکہ اس کے اندر ان کے اندر عقلاء نے درک کیا ہے کہ نوع انسانی کی مصلحت پائی جاتی ہے تو جس کا تعلق حسن کے ساتھ ہے، نوع انسانی کی مضرت پائی جاتی ہے جس کا تعلق مفسدہ کے ساتھ ہے، قوم کے ساتھ ہے. فما یرونہ مصلحتا کذالک یجعلونہ حسنا، بس عقلاء عالم جس چیز کو مصلحت دیکھتے ہیں اس کو متصف کر دے، اس کے لیے جعل کرتے ہیں کہ ھذا حسن. وہاں پہ عقل درک کر رہی تھی، جعل نہیں تھا. وما، اور جو چیز یرونہ مفسدتن کذالک یجعلونہ قبیحا، اور عقلاء جس کے اندر مضرت کو دیکھتے ہیں، مفسدے کو دیکھتے ہیں، اس کے لیے جعل کرتے ہیں کہ ھذا قبیح. ٹھیک، یہ عقلی و عقلائی. وتمییزها عن غیرهما من التشریعات العقلائیۃ اتفاق العقلاء علیہما وتطابقهم على تشریعهما لوضوح المصالح والمفاسد التي تدعو الى جعلهما. اگر اس حسن و قبح کا فرق، تمیز، جدائی دوسرے جو حکموں حسن و قبح ہیں جن کو کہا جاتا ہے وہ تشریع عقلائی میں سے یہ ہے کہ اتفاق العقلاء علیہما، عقلاء کا اس پر اتفاق ہے، اور تطابق تشریعہما، اور ان کی تشریح کے بارے میں عقلاء عالم کی مطابقت ہے اس کے ساتھ، کیونکہ کہ واضح ہے مصلحت و مفسدہ، اور وہ مصلحت و مفسدہ جو سبب بن رہا ہے کہ جعل مصلحت کے لیے جعل حسن ہو اور مفسدے کے لیے جعل قبح ہو. وہاں یہ اب شہید صدر فرماتے ہیں وہذا تفسیر خاطئ وجدانا و تجربہ. دو لحاظ سے یہ جو تفسیر کی گئی ہے کہ عقلائی ہیں حسن و قبح، یعنی مصلحت کو جب درک کیا جاتا ہے اور مفسد کو جب درک کیا جاتا ہے تو جعل کیا جاتا ہے ھذا حسن ھذا قبیح، یہ غلط تفسیر ہے وجدان کے لحاظ، تجربے کے لحاظ سے. عمل وجدان، وجدان کے فوقات، وجدان انسانی جو کہ جس کا تعلق علم حضوری کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ بأن قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل ای جاعل کا امکان الممکن ہے، کہ وجدان انسانی گواہی دیتی ہے، قضاوت کرتی ہے کہ ظلم کی قباحت ثابت ہے، یعنی انسان کا وجدان بھی گواہی دیتا ہے کہ ظلم قبیح ہے، اس کے لیے کسی کو کہنے کی ضرورت، کسی کو جعل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جس طرح کہ ممکن کا امکان ہے، امکان کو آپ جعل نہیں کر سکتے. وَأَمَّا تجربہ، تجربے کے ذریعے سے صحیح نہیں ہے تفسیر. کیوں؟ فَلِأَنَّ الْمَلْحُوظَ خَارِجًا عَدَمُ تَبْعِیَّةِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ لِلْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ، کہ جو چیز دیکھی گئی خارج میں وہ یہ ہے کہ حسن و قبح تابع نہیں ہے مصلحت و مفسدہ کے، یہ خارج میں یہ دیکھی گئی ہے کہ اچھا کیوں؟ چونکہ بسا اوقات مصلحت و مفسدہ ہوتا ہے لیکن حسن و قبح نہیں ہوتا. فقط تکون مصلحت فی القبیح، بسا اوقات قبیح میں مصلحت ہوتی ہے، قبیح میں مصلحت جو ہے اکثر من المفسدۃ فیہ ہے، اس قبیح کے مفسدت زیادہ ہوتی ہے. اچھا ہے قبیح لیکن بسا اوقات قبیح کے اندر بھی مفسدہ بھی ہے، مصلحت بھی ہے، لیکن مفسدہ کم ہے، مصلحت اکثر و زیادہ ہے، اور عقل تقاضا کرتی ہے کہ مصلحت کو مقدم کیا جائے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ جہاں پہ مصلحت ہوتی ہے وہاں پہ حسن کو جعل کیا جاتا ہے، اور جہاں پہ مفسدہ ہوتا ہے جہاں پر بھی وہاں پہ قبح کو جعل کیا جاتا ہے؟ ایسے نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ تو کوئی ایسے بعض مقامات ہیں جہاں پہ مفسدہ بھی مصلحت بھی ہے، مصلحت زیادہ ہے مفسدے سے. وما ھذا یتفق العقلاء، اس کے عقلاء کا اتفاق ہے علاقوں بھی اس کے کبھی ہونے پر. اب مثال ملاحظہ فرمائیے گا. فقتل انسان لاجل استخراج دواء مخصوص من قلبه، یعنی دیکھیے کہ ایک انسان کو قتل کیا جائے، ایک انسان کو قتل کرنے کے ذریعے سے اس کے دل سے
اندر سے کوئی مخصوص دوائی نکالی جائے گی کہ نکالی جائے گی. یتم بھی انقاذ انسانین من الموت. اچھا اس دوائی سے 2 انسان بچ پائیں گے. اب ایک انسان کو موت قبیح مضرات، جبکہ 2 انسانوں کی حیات مصلحت کثیرہ. اذا لوحظ من زاویۃ المصالح والمفاسد فقط، اگر فقط آپ کے لحاظ سے دیکھیں، فقط مصالح اور مفاسد کے لحاظ سے دیکھتے رہے تو فالمصلحۃ اکبر من المفسدۃ. یہاں تو مصلحت 2 انسانوں کی حیات ہے، مفسدہ ایک انسان کا قتل ہے. وما ھذا لا یشک احد فی ان ھذا ظلم وقبیح عقل. یہاں پہ بھی کوئی ایک عقل مند شک نہیں کرتا اس بات میں کہ یہ ظلم اور قبیح عقلی لحاظ سے، بلکہ درست ہے. فالحسن والقبح اذن لیسا تابعین للمصالح والمفاسد بصورت بحتۃ. لہذا نتیجہ یہ کہ حسن و قبح بصورت یقینی تابع مصالح مفاسد نہیں ہے، بل لہما واقعیتن تلتقی مع المصالح والمفاسد. بلکہ حسن و قبح کی اپنی ایک واقعیت ہے جس کا تعلق، جس کے ملاقات ہوتی ہے مصالح والمفاسد کا، فی کثیر ملاحیان ہے، دائمی نہیں، حتمی نہیں، بلکہ اکثر اوقات ایسے ہوتے ہیں. تختلف معها عین، ہاں بس اوقات مختلف ہوتے ہیں. یعنی حسن کی جگہ قبح کی جگہ، یعنی بس اوقات شے کبھی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر مصلحت کثیرہ پائی جاتی ہے، اس لیے متصف ہوتے ہیں حسن کے ساتھ. والمشہور بین علمائنا الملازمۃ بین الحکم العملی العقلی والحکم الشرعی. مشہور یہ ہے کہ ملازمے کے قائل ہیں مشہور حکم عقل عملی کے درمیان میں اور حکم شرعی کے درمیان میں. اور ملازمہ کیا وضاحت کی گئی کہ جہاں پہ عقل عملی درک کر رہی ہے جس کو کہ انجام دینا بہتر ہے، سزاور ہے، وہاں پہ شرع بھی حکم کرتی ہے. وہناک من ذهب الى استحلال. ایک ہونا کہ یعنی مشہور کے مقابلے ملازمے کے سلسلے میں دوسرا ایک قول بھی ہے جو گئے ہیں کچھ علماء کہ استحالت حکم شرعی فی موارد الحکم العملی العقلی بالحسن. محال ہے کہ جہاں پہ عقل عملی حسن و قبح کو درک کر رہی ہو تو وہاں محال ہے کہ ان کی تائید میں یا اس کے مطابق شارع بھی حکم کرے. فہذان اتجاہان، یہاں 2 صورتیں ہو گئی، مشہور کا غیر مشہور کا. مشہور کا کہ ملازمہ اور غیر مشہور کا غیر ملازمہ. اما الاتجاہ الاول مشہور فقط قرب، انہوں نے تبیین یوں کی ہے، فقط قرب اتجاہ اول یعنی تبیین اول کی وضاحت یوں ہے کہ بأن الشارع، یعنی دلیل یہ ہے دراصل مشہور کی، بأن الشارع احد العقلاء وسیدهم، شارع عقلاء میں سے ایک ہے بلکہ ان کا سردار خالق العقلاء ہے. فإذا كان، بلکہ خالق العقل ہے. فإذا كان العقلاء مطابقین بما هم عقلاء على حسن شأن وقبیح، بس جب عقلاء اس لحاظ سے عقلاء ہیں یعنی قطع نظر ان کی خواہشات نفسانی وغیرہ کے اگر مطابقت رکھتے ہیں، ان کا اتفاق ہے کہ ایک چیز اچھی ہے اور ایک چیز کبھی ہے، تو فلا بد یکون الشارع داخل ضمن ذلک، تو ضروری ہے کہ شارع بھی ان کے اندر کے ضمن میں داخل ہے. کیوں؟ اگر شارع نہیں ہوگا تو حکم عقل جو یہ درک عبارت ہے درک عقل سے، یہ خدا نے رکھا ہے یہ حقیقت، اور یہ اس کی نفی ہو جائے گی اور جو کہ درست نہیں ہے اور وجدان کے خلاف ہے. وہ تحقیق ہو، اب یہاں سے رد فرما رہے ہیں شہید صدر اتجاہ لیول کو. وتحقیق ان تارة نتعامل مع الحسن والقبح بوصفهما امرين واقعيين يدركهما العقل. ایک دفعہ ہم تحقیق ہے کہ ہم حسن و قبح کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ یہ 2 امر واقعی اور حقیقی اور نفس الامری ہیں جن کو عقل درک کرتی ہے. ایک بندہ یہ واخرى بوصفهم مجعولين عقلائيين، ایک بندہ کہ اس لحاظ سے کہ ان کے لیے حسن و قبح میں عقلاء نے جعل کیا ہے. کیوں جعل کیا؟ رعایت المصالح العامہ ہے، جو کہ ان کے اندر نوع انسانی کی مصلحت اور مصلحت پائی جاتی ہے. فعل الاول، پہلی صورت میں یعنی جب ہم حسن و قبح کو امرین واقعیین دیکھیں تو لا معنی لتقریب المذکور، یہ اتجال اول میں جو تبیین بیان کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ثابت کرنے، یعنی یہ کوئی دلیل نہیں بن سکتی. کیوں؟ لأن العقلاء بما هم عقلاء انما یدرکون الحسن والقبح، جو عقلاء اس لحاظ سے عقلاء ہیں وہ حسن و قبح کو درک کرتے ہیں. ولا شک، کوئی شک نہیں کہ ان الشارع یدرک ذلک، شارع بھی اس کو درک کرے گا. لیکن وانما الکلام فی حل ان
फी अन्नहु हल यजअल हुक्म तशरीअ तिबकहिमा औला, गुफ्तगू इख्तिलाफ इसमें कि आया शारे भी हुक्म तशरीह जाल करेगा उसके मुताबिक या नहीं करेगा, ये इसमें बहस है। यानी जब अकल ने दर्क कर लिया, उकला ने दर्क किया, आया शारे भी जाल हुक्म शरी अमरो नहीं की सूरत में करेगा या नहीं करेगा। वालसानी दूसरी सूरत में कि जहां पे हुस्न को मजऊल उकलाई देखा जाए तो इन उरीदा। अब इसके बारे में फिर वजाहत है, अगर इरादा किया जाए उस इस्तिक्शाफ हुक्म शरी कि आप हुस्न क़ुब से मसलत मफसदत से हुक्म शरी को इस कश्फ कर रहे हैं बिलिहाज अदरकल उकला मिन मसालिहिल अम्मत, उस लिहाज से हुक्म शरी को कश्फ कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं जब जिसको उकला ने दर्क किया है वो क्या है कि इसमें मसाले उमूमी हैं, अल्लती वो मसाले उमूमी दअतहुम इला तहसीन तक भी जो उकला को वादार कर रही हैं कि मसाले वाली चीज़ों को हुस्न के साथ, मसाले उमूमी वाली चीज़ों को हुस्न के साथ मुत्तसिफ करें, और जो मफासिद उमूमी वाली चीज़ें हैं उनको क़ुब के साथ। फ़हाज़ा इक्तिशाफ़ुन लिल हुक्म शरी बिल हुक्मिल अक्ल नजरी, ये तो ये है कि यहाँ पे हुक्म शरी जो कश्फ हो रहा है यहाँ हुक्म नजरी के जरिए से हो रहा है, लल अमली, जबकि हमारे हुक्म नजरी अमली के बारे में बहस है कि हुक्म अमली और हुक्म शारे के दरमियान बहस है या नहीं। ये जो कश्फ हो रहा है हुक्म शरी या मुलाजमा कश्फ हो रहा है हुक्म शरई और हुक्म नजरी के दरमियान में है, हुक्म अमली के दरमियान नहीं। क्यों? लिअन्न मिनातहु, चूंकि मिनात है हुक्म नजरी हो इदराकुल मसलहत, मसलहत माफिया अमली का मेयार क्या है? मसलहत को दर्क करना। वला दखल हुस्न वल क़ुव्व फी, अब मसलहत को उसने दर्क कर दिया। अच्छा, ये नहीं कहती कि मुत्तसिफ होना चाहिए हुस्न के साथ के साथ, इसके साथ कोई इसकी दखलत मौजूद नहीं है। वह उरीदा इस्तिक्शाफुल हुक्म शरी बिलिहाज हुक्म उक़ला व जअलहुल हुस्न वल क़ुव्व फला मुबर्रिरा लिज़ालिका, अगर ये किया जाए इरादा के हुक्म शरी को कश्फ किया जा रहा है इस लिहाज के उक़ला हुक्म कर रहे हैं कि हुक्म कर रहे हैं, मतलब यह है कि हुस्न को जाल कर रहे हैं, क़ुव्व को जाल कर रहे हैं, तो इस जाल के कोई सबब नहीं बनता। इज़ ला बुरहाना अला लुज़ूम सुदूर जाल मिन शारअ युमासिल मा यजअलहुल उक़ला, क्योंकि कोई दलील मौजूद नहीं इस बात पर कि जिस चीज को उक़ला जाल कर रहे हैं उसी के मानंद शारे भी जाल करे, इसमें मुलाजमा नहीं पाया जाता। वह अम्मल इत्तिजाहुस्सानी, दूसरी सूरत थी यानी जो मशहूर के बरखिलाफ फद कर रहा, ये तबीन इसकी है कि बेअन्ना जअल शारअ लिल हुक्म फी मौरिद हुक्म अक़ल बिल हुस्न वल क़ुव्व लागवन, कि ये जो कहा जा रहा है कि शारे हुक्म को जाल करे जहां पे अक्ल दर करे हुस्न क़ुव्व को, वहां पे शारे भी हुस्न के मसलत के मकाम में अम्र करे, क़ुव्व के मकाम में नहीं करे, ये लागू काम है। क्यों? क्योंकि लिकिफ़ायत हुस्न वल क़ुव्व लिल इदानत वल मसूलियत वल मुहर्रिकत। अच्छा, शारे का हुक्म क्यों होता है? ताकि मुकल्लफ को वादार करे, मुकल्लफ के ऊपर मसूलियत और जिम्मेदारी लागू करे, और मुकल्लफ के ऊपर तकलीफ के शरई को बिलफ़ेल मुनज्जिज़ बनाए। ये है, फरमाते हैं कि यह हुस्न क़ुव्व अक़ली जो है ये ही काफी है। यही जब हुस्न क़ुव्व दर्क हुआ तो अक्ल मुकल्लफ को वादार कर रही है कि जो मुत्तसिफ है हुस्न के साथ उसको अंजाम दे, मुहर्रिक बने, उसकी जानिब हरकत करे, और उसको इंतखाब करना और उसको हासिल करना उसकी जिम्मेदारी है, और जो कभी है उससे रुगर्दानी करना, उससे बचना जरूरी है। जहां पे अक्ल दर्क कर रही है तो अगर शारे भी दोबारा करे तो ये लागो है, और लागो शारे काम अंजाम नहीं देता। वही युरद्दु अला ज़ालिका, ये जो लगवियत वाली बात बयान की गई जाल इशारे के लिए, इसको रद्द किया गया है कि इस तरीके से अन्ना हुस्नल अमानत व क़ुब्हुल ख़यानत, मसलन अमानत अच्छी है, ख़यानत कभी है। वन काना यस्तबेतानान दरजत मिन मसूलियत अल मुहर्रिकत, अगरचे ये अपने अंदर मसूलियत और मुहर्रिकत की जिम्मेदारी रखती हैं, यानी अमानत के अंदर, अमानत के अच्छे होने के अंदर क्या अमानत चीज है, मसूलियत जिम्मेदारी है गैर, लेकिन अन्ना हुक्म शारे अला तिबकिहिमा युअद्दी इला नश्व मिलाकिन आखर लिल हुस्न वल क़ुव्व, किसने कहा कि अगर यहाँ पे शारे अगर हुक्म जाल करता है तो लगवियत लाजमी आते नहीं, बल्कि एक और मेयार यहाँ पे हुक्म शारे से जाल हो रहा, वो क्या है? वो ताअतुल मौला व मासियतहु, कि मकाम हुस्न में, अमानत के मकाम में मौला की इताअत करना चाहिए, और क़ुव्व के मकाम में
रुगरदानी करना चाहे मासियत है, वह बिज़ालिक ततअक्कदुल मसूलियत व मुहर्रकत हो, जो हुक्म अक्ल से मसूलियत व मुहर्रकत समझा रहे थे उसकी ताकीद हो रही है। जब ताकीद है तो लगवियत नहीं है। फ़इज़ा कान अल मौला मुहतम्मन बिहिफ्ज़ वाजिबात अल अक़ल अल अमली, जब मौला का मकसद एहतमाम यह है कि वाजिबात अक़ल अमली को अंजाम देना चाहिए बिदरजतिन अकबर, यानी बड़े पैमाने पर, मिम्मा तक़्तज़िल अहकामुल अमलियत, उन चीज़ों में से जो जिनका अहकाम अमली तकाजा करते हैं, नफ्स खुद हुक्मुन अला तिब्क़िया, ये खुद मौला का ये एहतमाम खुद उनके मुताबिक अहकाम अक़ल अमली के मुताबिक हुक्म करना है। व इल्ला फला, अगर शारे ऐसा एहतमाम ना करे तो ऐसा हुक्म उसके मुताबिक नहीं है। अब ज़ालिक यत्तज़िहु, यहीं से वाज़ेह हो जाता है कि अन्नहु ला मुलाज़मत बैनल हुक्मिल अक़लिल अमली व हुक्म शारे ला तब्क़िही, कि कोई मुलाज़मा नहीं पाया जाता हुक्म अक़ल अमली और हुक्म शारे के दरमियान के उससे मतलब दोनों के मुताबिक हो। वला बैनहु व बैन, ना ही वला बैनहु बैन अदम हुक्म शारे ला तब्क़िया, ना ही हुक्म शारे और हुक्म अक़ल और हुक्म शारे के ना होने के दरमियान में कोई मुताबिकत पाई जाती है। कैलल इत्तजाहन गैर तामिन, शेद फरमाते दोनों दलीलें, मशहूर की भी इत्तजाल अवल, गैर मशहूर के इत्तजा सानी, दोनों ताम नहीं है, जिनके बारे में इश्काल बयान किए गए। जब इश्काल बयान किए ताम नहीं तो ये बतौर दलील नहीं बन सकती। तो लाभ किराम अजीज, आज का दर्स अपने इख्ताम को पहुंचा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।